بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا لیکچر عقیدہ رسالت اسلامیات 11ویں جماعت کے لیے۔ اس میں ہم انشاءاللہ العزیز ختم نبوت کے بارے میں پڑھیں گے، عقیدہ رسالت کے تقاضے پڑھیں گے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات، رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات، یہ تمام چیزیں پڑھیں گے جو پیپر میں آ سکتی ہیں، اس لیے غور سے سنیے گا۔ اس میں پہلا سوال ہے رسالت والے منصب کی خصوصیات کیا ہے، یعنی کہ یہاں پہ انبیاء کی خصوصیات پوچھی جا رہی ہیں کہ انبیاء کی خصوصیات کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہوگا، اگر نہیں کیا تو برائے مہربانی سننے سے پہلے ہی سبسکرائب کر لیجئے، اس کے بعد لائک بھی کر دیجئے، اور لیکچر کے بعد پھر جو ہے نا اپنے دوست احباب کو شیئر بھی کر لیجیے گا، اور کاپی میں تمام چیزیں لکھ لیے تاکہ یاد کرنے میں آسانی ہو۔ انبیاء کی خصوصیات، اس میں ہم نے بات لکھنی ہے کہ انسان کو جس طرح ہوا اور پانی کی ضرورت ہے، اس طرح الہام ہدایت اور انبیاء کی تعلیم کی بھی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو انسان حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، اسے منصب نبوت سے بھی سرفراز فرمایا۔ اس کے علاوہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دنیا میں مبعوث ہوئے۔ اب ان کی خصوصیت کیا ہے؟ پہلے ہے بشریت۔ انبیاء اور رسول انسانوں میں سے تھے۔ ایک ہے وہابیت، اللہ تعالیٰ کے احکام کی تبلیغ، معصومیت، واجب اطاعت اور تعلیمات من جانب اللہ۔ اس میں سب سے پہلے ہے بشریت۔ اگرچہ انبیاء کرام روحانی اعتبار سے عام انسانوں سے بہت بہتر تھے، لیکن وہ بنی نوع انسان میں پیدا کیے گئے، سب کے سب انسان تھے، فرشتوں میں سے نہیں تھے، نہ ہی جنات میں سے تھے، بلکہ انسانوں کے قبیل میں سے تھے، افضل انسان تھے۔ قرآن کی آیت ہے بلا شبہ ہم تمہاری طرح کے انسان ہیں۔ ودیت عطا کرنا، رسالت کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو کسب، تلاش، محنت، جستجو سے مل جائے۔ انسان محنت کر کے ڈاکٹر، انجینئر بن سکتا ہے، لیکن نبی نہیں بن سکتا۔ یہ تو اللہ کی طرف سے خاص ایک عطیہ ہوتا ہے، اور اس شخص کو ملتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ جو ہے انعام میں بھی فرماتے ہیں اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اسے اپنی پیغمبری جو ہے وہ کس کی سپرد کرنی ہے۔ اس کے بعد ہے تعلیمات من جانب اللہ۔ انبیاء جو ہے وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، بلکہ جو بھی تعلیمات دیتے ہیں وہ من جانب اللہ، اللہ کی جانب سے ہوتی ہے۔ قرآن کی آیت ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ انبیاء جو نا وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، جو کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ اور ایک اور جگہ ہے وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا، یعنی جو کچھ حکم رسول تمہیں دیں اسے مان لو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ معصومیت، گناہوں سے پاک۔ تمام انبیاء جو ہے وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک، کیونکہ اکثر جو نبوت ملی وہ 40 سال کی عمر میں ملی۔ اب 40 سال کے جو پہلے کا عرصہ ہے، جوانی کا جو زمانہ ہے، وہ سب گناہوں سے پاک ہوتے تھے، اور شیطان کو شروع سے ان کو دور کیا جاتا تھا، دور رکھا جاتا تھا۔ اس کے بعد ان کی حدیث میں قرآن کی آیت بھی ہے کوئی بھی ایسی قوم نہیں گزری جس میں کوئی ڈرانے والا رسول نہ آیا ہو۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، یہ تمام چیزیں اس میں لکھنی ہوتی ہیں۔ اس میں رسالت محمدی کی خصوصیات، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ جاری ہوا، ان کے الگ الگ کمالات عطا فرمائے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے کمالات عطا فرمائے۔ ان میں سے چند ایک یہ ہیں: عمومیت، پہلی شریعتوں کا نسخ، کاملیت، حفاظت کتاب، سنت نبوی کی حفاظت، ختم نبوت،
اور ناموس رسالت۔ اب ہر ایک کے بارے میں تھوڑا سا بتانا ہے۔ عمومیت کے بارے میں صرف یہ لکھنا ہے کہ جو پچھلے انبیاء آتے تھے وہ خاص اپنی قوم کے لیے آتے تھے، اپنے ملک کے لیے آتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمومیت کے ساتھ تمام انسانوں کے لیے آئے ہیں، قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے سب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا ہے، اے لوگو میں رسول ہوں اللہ کا تم سب کی طرف، یعنی کہ سب کی طرف جو ہے نا رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ پہلی شریعتوں کا نسخ سنت انبیاء جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے پچھلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ اب تورات، زبور، انجیل پر عمل نہیں کرنا ہوگا بلکہ قرآن مجید کی جو ہدایات ہیں اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اور جو کوئی اسلام کے سوا کسی اور دین کو تلاش کرے گا وہ اسے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک کاملیت، دین کی جو ہے وہ تکمیل ہو چکی ہے۔ دین اللہ تعالیٰ نے قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے ان کو مکمل دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اب کسی اور دین کی ضرورت نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارا دین اور پوری کر دی تم پر اپنی نعمتیں اور پسند کیا تمہارے واسطے دین اسلام کو۔ اس کے بعد ہے حفاظت کتاب۔ قرآن مجید تقریباً 1450 سال ہو چکے ہیں، ایسے ہی محفوظ ہے، زبر زیر پیش میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب دی وہ محفوظ ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود لی۔ حالانکہ جو پچھلی کتابیں ہیں اور پچھلی شریعت، صحیفے، وہ سب منسوخ ہو چکے ہیں، لیکن قرآن کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ سنت نبوی کی حفاظت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت کا بھی عظیم الشان انتظام کیا گیا ہے۔ ہر زمانے میں محدثین نے سنت نبوی کی حفاظت کے لیے اپنی جماعت یعنی اتنی موجود رہی جس نے سنت نبوی کی حفاظت کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دی، کیونکہ یہ سنت قرآن مجید کی شرح ہے، تشریح ہے، جو قیامت تک کے لیے انسان کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ اس لیے جس طرح قرآن مجید کی حفاظت کا انتظام کیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے، ایسے ہی سنت نبوی کا بھی انتظام کیا گیا۔ اس کے بعد ختم نبوت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آدم علیہ السلام سے جو سلسلہ چلتا آ رہا تھا نبوت کا، 1,24,000 نبی آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری نبی ہیں۔ اللہ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس کے بعد ناموس رسالت، اللہ تعالیٰ نے انبیاء و رسول کے احترام کی تعلیم دی، اسے شریعت مطہرہ کی اصلاح میں ناموس رسالت کہا جاتا ہے۔ انبیاء و رسول علیہ السلام میں سے کسی ایک کی بھی توہین، استہزاء، گستاخی ناقابل معافی جرم قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں اس پر لعنت فرمائی اور اس کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت کریمہ کے ذریعے ریاست کو یہ اختیار دیا گیا کہ شاتم رسول کو سزائے موت دے دے۔ جو کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بذریعہ الفاظ، تہمت یا طعن آمیز اشارے یا در پردہ الزام کے ذریعے یا براہ راست یا بالواسطہ توہین کرے تو اسے سزائے موت ہوگی حکومت کی طرف سے۔ اس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم و جملہ انبیاء و رسول علیہ السلام کے ناموس کا تحفظ بھی کیا جائے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے اس میں لکھنی ہے۔ اب سب سے پہلے جو ہے
پہلی ہیڈنگ عمومیت، اس میں کیا لکھنا ہے؟ پہلی شریعتوں کا نسخ، اس کے حوالے سے کاملیت، اس کے بارے میں لکھنا ہے، حفاظت کتاب، اس کے بعد اگلی ہیڈنگ سنت نبوی کی حفاظت، ناموس رسالت، ختم نبوت، یہ تمام چیزیں۔ اگلا سوال ہے، مختصر سوالات، رسالت کے معنی اور مفہوم کیا ہیں؟ رسول کی لغوی معنی پیغام پہنچانے والا، قاصد، اور اصطلاحی معنی ہیں رسول سے مراد وہ عظیم ہستی ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے احکامات اور تعلیمات اور اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے منتخب فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہوا ہے۔ رسالت کا مفہوم، اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت کا نام آتے ہی فطری طور پر اللہ تعالیٰ کے احکام کا سوال سامنے آ کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتا ہے تو ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد ختم نبوت کے حوالے سے، ختم نبوت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئیں گے۔ ختم نبوت، ختم کے معنی، ختم نبوت سے مراد قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں قرآن میں فرمایا گیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، حدیث میں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ میری اور میرے انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے کسی نے کوئی حسین و جمیل عمارت بنائی اور اس پہ ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی، وہ اینٹ میں ہوں۔ مسلمہ کذاب اور نبوت کا جھوٹا دعویٰ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں مسلمہ کذاب کے خلاف باقاعدہ جہاد بھی ہوا۔ اب عقیدہ رسالت کے تقاضے کیا کیا ہیں؟ یہ تمام تقاضے ہیں، ان کی گستاخی توہین کی اجازت نہیں ہے۔ تمام پچھلی شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں، اب صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر قیامت تک عمل ہوگا۔ نبوت لفظ کے معنی کیا ہیں؟ نبوت خبر دینا، اولو العزم، یہ اصل میں انبیاء کرام کے بارے میں ہے، بڑی ہمت والے۔ پہلی جو شریعتیں ہیں وہ منسوخ ہو گئی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو پہلے تھے ان کی شریعت بالکل منسوخ ہو گئی۔ امید کرتے ہیں آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر، فاحسن الجزاء۔